اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ آج چوتھے دن میں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ آج کے پارہ میں سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 5واں پارہ پورا کا پورا اس میں آج کے دن پڑھا جانے والا حصہ ہے۔ سورہ نساء جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نساء کے معنی ہیں عورتیں، اور اس میں عورتوں کے حقوق اور فیملی قوانین، آئلی قوانین کے بارے میں، انہیریٹنس کے قوانین، وراثت کے قوانین، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے حقوق نہیں تھے۔ تو قرآن نے عورتوں کے حقوق اور فیملی کے قوانین اور بچوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق سارے اس سورہ میں آتے ہیں۔ تو اس طرح ماڈرن جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ماڈرن ایرا نے، ویسٹرن کنٹریز نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جبکہ اسلام نے کئی صدیاں پہلے عورتوں کی احتجاجی تحریک کے بغیر، جبکہ یہاں کہا جاتا ہے عورتوں کی ایک احتجاجی تحریک اٹھی اور اس کے بدلے میں ان کو حقوق دیے گئے، اسلام نے عورتوں کو ان کی کسی احتجاجی موومنٹ کے بغیر قرآن کریم نے ان کو حقوق دیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عورتوں کو اسلام سے پہلے وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، تو اسلام نے، قرآن نے سورہ نساء میں یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ عورت کا حق مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، یعنی بلکہ مرد کا حق عورت کے مقابلے میں 2 گنا ہے، یعنی عورت کا حق پہلے جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا۔ تو سورت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا اور اس مرد سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی پیدا کی، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے اس نے بہت سارے مرد عورت یعنی جتنی بھی جنریشن ہے پھر ان 2 لوگوں سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے مرد کو پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر تمام انسان اسی جوڑے سے آگے بڑھے ہیں، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ افریقن ہے، چاہے پاکستانی ہے، بنگالی ہے، برٹش ہے، امریکن ہے، سب کی اوریجن ایک ہی ہے، سب کی اوقات ایک ہی ہے۔ تو اس طرح یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے، کیونکہ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی وقت کانفلکٹ ہوتے ہیں جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو ریشلی سپیریئر سمجھتا ہے یا ابیلٹی کے لحاظ سے دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسرے کو انفیریئر سمجھتا ہے، وہیں سے فیملی میں کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی اس ابتدائی آیت کو نکاح کے خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، تاکہ میاں اور بیوی میں اور جتنے بھی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تمام انسان برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، تمام انسانوں کی اوقات ایک ہی ہے، ان کی اوریجن ایک ہی ہے، ان کے ایک ہی مائی باپ ہیں، چاہے وہ کوئی گورا ہے، کالا ہے، یا زیادہ ایبل ہے، لیس ایبل ہے، سب کی اوقات اوریجن ایک ہی ہے، سب کا باپ ایک ہی ہے، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں میں جو ان میں انصاف اور ان میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کو ان کی اوقات، ان کی اوریجن یاد دلائی جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی کا ڈر ہے جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کے لیے
کنونس کر سکتا ہے، ورنہ بہت سارے فیملی کے قوانین ایسے ہوتے ہیں، فیملی میں ایسے کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ کوئی چاہتا نہیں کہ اپنی فیملی کے معاملات میں دوسروں کو انوالو کرے۔ یہ صرف اللہ کا خوف ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ اور پھر اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ تو سورت کا نام تو نساء ہے، یعنی عورتیں، لیکن اس میں یتیموں کے حقوق بھی ہیں، وراثت کے قوانین بھی ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق فیملی سے ہے، فیملی کے میوچول رائٹ سے ہے، اور یتیم بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فیملی میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو یتیموں کے حقوق بھی اس کے اندر ہیں۔ زیادہ تر فیملی کے قوانین کی ایک ایک تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کی ہے، اور یہ سورہ بڑی لمبی سورت ہے، چوتھے سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے سپارے کے شروع میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی سورت ہے، اور دیکھیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اتنی تفصیل نہیں بتائی قرآن کریم میں، بس یہ کہا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جتنے بھی نماز کی ضروریات ہیں، اس کے لوازمات ہیں، وہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیے کہ آپ اس کی تشریح کریں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنا سکھایا کہ اس طرح موومنٹ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موومنٹ نہیں بتائی کہ رکوع جب کریں تو اتنے اینگل پہ کھڑے ہوں، اتنے اینگل پہ جھکنا ہے، سجدہ جب کریں تو آپ کے ہاتھ دائیں اور بائیں ہونے چاہیے اور ناک زمین پر ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نماز اللہ کے حقوق ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کہا کہ میرے حق کی خیر ہے، اور میں جو ہے بس لوگ نماز پڑھیں، اور اس کی تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتائی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی۔ لیکن جو انسانوں کے میوچول حقوق ہیں، ان کے باہمی حقوق ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تشریح نہیں چھوڑی بلکہ ان کی ایک ایک تفصیل، ایک ایک تشریح کہ یتیم ہو جائے شادی کیسے کرنی ہے، اور سپاؤس کو ڈھونڈنا کیسے ہے، اور شادی کے بعد کیسے آپس کے حقوق کو پورا کرنا ہے، بچے یتیم ہو جائیں تو ان کے کیا حقوق ہیں، اور ماں باپ فوت ہو جائیں تو بچے پیچھے یتیم ہوں تو ان کی وراثت کا کیا بنے گا، اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، اور کتنے حصے کی وصیت کر سکتے، یعنی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں ایک ایک آیت میں بیان کر دی ہے۔ حق مہر کتنا دینا ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے اس سے اس بات کا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سینسٹیو ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہے، وہ معاف کر سکتا ہے اپنے حقوق، لیکن انسانوں کے جو باہمی حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی جو باہمی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے حقوق کے متعلق ہی ہوتی ہیں کہ یہ میرا ہے، اتنا تیرا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ میرا حق مار لیے، نہیں اپنے حق کے لیے لوگ لڑتے ہیں، کوئی بھی اس لیے نہیں لڑتا کہ یہ اللہ کا حق تم نے پورا کیا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو کانفلکٹ سے بچانے کے لیے ان کے باہمی حقوق کی ایک ایک تفصیل قرآن کریم میں بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جائیداد میں عورتوں کا بھی ان کے مطابق حق ہے اور مردوں کا بھی حق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ ان دونوں کا ان کے حقوق کے مطابق ان کا حق ہے، اور یہ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یعنی وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی تقسیم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ۔ اور اس بارے میں ایک اور پھر اس کے بعد یہ ایک بڑا رکوع شروع ہوتا ہے جو پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک پورا رکوع ہے جو وراثت کے قوانین سے متعلق ایک ایک تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے طے کیا ہے
کہ اس خلاصے میں صرف بریفلی ہم آیات کی تفسیر سے گو تھرو ہوں گے، تفصیل میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات جو وراثت کے قوانین کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو بھی ان قوانین کی، وراثت کے قوانین میں رد و بدل کرے گا، ان کی خلاف ورزی کرے گا، انسانوں کے حقوق کی پامالی کرے گا، وراثت میں جو ہے وہ مینیپولیشن کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ خالدن فیہا، خالدین فیہا، یہ اکثر لفظ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عام طور پر یہ لفظ کفار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو نن بلیورز ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مومن جو ہے وہ اگر جہنم میں جاتا بھی ہے تو اپنی سزا پوری کر کے ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ لیکن مسلمان اور مومن بھی کچھ گناہ ایسے ہیں، اگر وہ ان گناہوں کا ارتکاب کریں تو ان کے گناہوں کی سزا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جو کفار کے لیے بیان کی ہے، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، ان میں سے بعض گناہ کبیرہ ہیں، بعض اوقات صغیرہ ہیں، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، جب بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتے۔ اور بڑے گناہوں میں بھی 3 گناہ ایسے ہیں جو کہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قرآن کریم میں بیان کی کہ جو کہ کفار کی سزا ہے، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے نا، کیونکہ بڑے گناہوں میں بھی بہت بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، 3 ایسے گناہ ہیں جو بڑوں میں بھی بڑے ہیں، تو ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ وراثت میں رد و بدل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ جو دوسرا بڑا گناہ ہے جو ہمیشہ خلود فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے بھی وہی سزا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کہ جو شخص عمدن کسی کو قتل کرتا ہے، انسانی جان کی اتنی قیمت ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے یا وراثت میں رد و بدل کرتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اسی طرح ایک اور گناہ ہے سود کا لین دین، جو ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پر جو آیت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کی ممانعت فرماتی ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے ایک بہت ہی فحش قسم کا رواج تھا کہ لوگ اپنی ماؤں سے بھی شادی کر لیتے تھے۔ یعنی جب باپ فوت ہو جاتا تھا، جہاں باپ کی وراثت بیٹے کے حصے میں آتی تھی، وہیں جو باپ کی جو آخری بیوی ہوتی تھی وہ بھی اس کی وراثت کی طرح بیٹے کے حصے میں آ جاتی تھی۔ یہ بڑا ہی عجیب قسم کا ان میں رسم و رواج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح الفاظ میں اس کو منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں جو کہ چوتھے سپارے کی آخری آیت آپ کہہ لیں، اس میں ان رشتوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ۔ یہ ساری آیت کے پڑھنے کا اور اس کے ترجمے کا شاید وقت نہ ہو، یہ آپ اس کی تفصیل دے سکتے ہیں۔ تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نہیں ہو سکتا، خالاؤں سے نہیں ہو سکتا، چچیوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری ایک لسٹ ہے جو جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل آپ دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن کریم میں چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے جس میں ان رشتوں کی لسٹ دی گئی ہے جن سے عمومی طور پر ہم ان رشتوں سے واقف ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں ایک دوسرے کا مال اس میں خرد برد نہ کرو، اس میں
کرپشن کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بلکہ جو کسی کا حق ہے اس کو دو۔ تو اس میں ظاہر ہے ہم جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کسی کی جیب سے پیسے نکال لیں یا کسی کا حق مار لیں، وہی ایک طریقہ نہیں ہے کسی کا مال خرد برد کرنے کا۔ اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ کو وہ 8 گھنٹے روز کام کرنے کے پیسے دیتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں 2-3 گھنٹے ویسے سوئے رہتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا امپلائر کو، یہ بھی اس کے مال میں خرد برد ہے۔ وہ تو آپ کو 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتا ہے، لیکن آپ نے تو صرف 5 گھنٹے کام کیا۔ 3 گھنٹے کی جو تنخواہ 30 پاؤنڈ بنتی ہے یا 15 پاؤنڈ بنتی ہے، وہ آپ نے اس کا مال ناجائز کھایا ہے۔ یہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں ڈس اونیسٹی یا کرپشن یا کسی سے زیادہ چارج کرنا یا کسی کو کم تول کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی آیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال کرپشن کے ساتھ نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ پھر اگلی جو اہم آیت میں دیکھ رہا ہوں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ تم بڑے گناہوں سے بچو جو کبیرہ گناہ ہیں، میں چھوٹے گناہ ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کا فوکس دیتے ہیں کہ زندگی کا فوکس چھوٹے گناہوں کی طرف نہ رکھو، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سارا فوکس وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف ہو جائے کہ یہ میں نے نہیں کرنا، یہ میں نے نہیں کرنا، اور بڑے گناہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بالکل بلا خوف و خطر کرتا چلے۔ تو یعنی فوکس ہونا چاہیے، پرائرٹی، یا یہ کہہ لیں کہ پرائرٹائز کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤں گا، زنا سے بچاؤں گا، شراب سے بچاؤں گا، جوئے سے بچاؤں گا، اور اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم جو ہے وہ سٹریٹ میں چل رہے ہوتے ہیں اور کسی کو سلام نہ کرنا، سلام جو ہے یہ السلام علیکم کہنا، یہ بھی سنت ہے، یہ نہ کہنا یہ بھی ایک چھوٹے گناہوں میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا، تم بڑے گناہوں کی طرف توجہ دو۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ساری صورت عائلی قوانین، فیملی کے قوانین سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر انچارج بنایا ہے۔ تو اس میں بہت ساری بعض اوقات یہ آیت کنٹروورشل بھی ہو جاتی ہے کہ یہ مرد کو فوقیت کیوں دی گئی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ زندگی کا پہیہ جو ہے اسی طرح چلتا ہے کہ ایک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے حقوق بالکل نہیں ہیں اور اس کو پامال کیا جائے، اس کے اپنی حیثیت سے اپنے حقوق ہیں اور مرد کے اپنی حیثیت سے اپنے حقوق ہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ ایک اور اس کی جسامت اور ہے، اس کی نفسیات اور ہے، اس کی ضروریات اور ہیں، اس کے حقوق اس کی ضروریات کے مطابق ہے، اور عورت کے حقوق اس کی نفسیات، اس کی ضروریات، اس کی جسمانی ضروریات اور اس کی ذہنی ضروریات کے مطابق ہیں۔ دونوں کی ضروریات الگ ہیں، دونوں کی سائیکالوجی الگ ہے، دونوں کے حقوق الگ ہیں۔ تو کسی ایک کو تو انچارج بہرحال بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح تو زندگی کا جو ہے وہ پہیہ جو ہے، اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین پر کوئی اور خدا ہوتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج بارش نہیں برسانی۔ ایک کہتا کہ میں نے یہ دھوپ نکالنی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج سورج پہ پابندی ہے۔ اسی طرح کسی اسکول کے اگر 2 ہیڈ ٹیچر ہوں تو ایک کہے گا آج چھٹی کر دے، دوسرا کہے گا نہیں، اس طرح بچوں کے ہوم ورک کا نقصان ہوگا، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوگا، ہم چھٹی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ ہوں تو وہ ادارہ سمودلی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں، تصور کریں آپ اسٹیئرنگ جو ہے وہ 2 انسانوں کے ہاتھ میں ہو، کوئی ادھر کو موڑ رہا ہے کوئی ادھر کو موڑ رہا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہی ہوں گے نا۔ تو اسی لیے زندگی کا نظام چلانے کے لیے کسی ایک کو انچارج تو بنانا ہی ہے تاکہ زندگی کا جو ڈرائیونگ اسٹیئرنگ ہے وہ صحیح سمود میں چلتا رہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے۔ یہ مرد کو انچارج بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت پر مسلط کر دیا گیا ہے اور وہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتا رہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو اس بات کو بعض اوقات لوگ کنٹروورشل لیتے ہیں کہ یہ مرد کو انچارج بنایا گیا، عورت کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کی نفسیات سے خوب واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی ان میں سے کس میں ہو سکتی ہے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انچارج بنایا ہے۔ اور انچارج بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر مسلط ہے اور اس کے حقوق کی پامالی کر سکتا ہے۔
تو یہ میں نے مختصراً اس کی کم وقت میں اس کو تھوڑا سا، اور پھر آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا اگلی جو اہم آیت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام سورہ فیملی قوانین سے متعلق ہے۔ اب میاں اور بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو ایک نمائندہ جو ہے وہ فیملی میں سے، اہلیہا، فیملی میں سے ایک مرد کی طرف سے کوئی نمائندہ لے لیا جائے اور ایک بزرگ جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہو جائے، یعنی دو لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں اور ان کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت جب جھگڑ پڑیں، ان میں جھگڑا ہو جائے، کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو وہ پورے محلے کو اکٹھا کر لیں کہ دیکھو جی ہمارے یہ مسئلے ہو گئے ہیں آپس میں، ان کو حل کرو۔ جب پورا محلہ انوالو ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے وہ ایک تو ان کی پرائیویسی ہوتی ہے نا، پرائیویسی ہوتی ہے، سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، پورے ماحول کو، پورے محلے کو اور پوری ساری دنیا کو، یا ڈونٹ فیس بک یور فیملی ایشوز، یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی فیملی ایشوز کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، سیکرٹ ہوتے ہیں، کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، ان کو فیملی تک ہی رکھا جائے۔ تو فیملی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فیملی میں بھی ساری فیملی کو انوالو نہ کیا جائے، بلکہ دو لوگوں کو انوالو کیا جائے تاکہ جھگڑا اور کانفیڈینشیلٹی لمیٹڈ رہے اور جھگڑا پھیلنے نہ پائے، کیونکہ جھگڑا بھی آگ کی طرح ہوتا ہے، جب یہ پھیل جائے تو پھیل جائے، اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کہاں تک پھیل جاتا ہے اور پوری بلڈنگ کو یہ جو ہے بسمار کر سکتا، پوری بلڈنگ کو جو ہے وہ آگ لگ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جھگڑا بھی ہے جو ہے نا، وہ جتنے کم لوگوں تک جو اس کی ریسٹرکٹ رہے اتنا اس کے حل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ لوگوں کو انوالو کریں گے اتنا وہ لوگ جو ہیں طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں اور جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں اور بیوی آپس میں طے کر لیں دل میں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نے ایک اس کو حل کرنا ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے دل میں یہ طے کر لیں، ٹھیک ہے انوالو کریں لوگوں کو، کم لوگوں کو انوالو کریں، لیکن اپنے دل میں سنسیئرٹی ہو کہ یہ میری ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو میں جو ہے اس کو سیدھا کر دیتا ہوں، یعنی اس معاملے کو میں پھر اللہ تعالیٰ پھر خود اس معاملے میں آ جاتے ہیں کہ میں اس کو واقعی سلجھا دوں گا، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کنٹریبیوٹ کر دے گا۔ یہ ارادہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے ارادہ کرنا ہے، اللہ نے کیا کرنا، یوفق اللہ بینہما، یہ موافقت جو ہے، جو ہمیں محبت جو ہے، جو تعلقات کی ریزولوشن ہے، وہ کون کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا دن ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور اس گواہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ کیا تم نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی بھی عدالت میں، کورٹ میں کراؤن وٹنس جو ہوتا ہے، سرکاری گواہ جو ہوتا ہے نا، وہ شاہی گواہ جو ہوتا ہے وہ پیش ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی جب کورٹ میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کون پیش ہوتا ہے، پولیس والا جس نے آپ کو بک کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ معاملے کو کورٹ میں لے جائیں تو پولیس والا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو یہ جرم کرتے ہوئے فلان ٹائم پہ دیکھا تھا، تو یہ پولیس والے کی وٹنس ہے، یہ پولیس والے کی گواہی ہے۔ اسی طرح عدالت کی طرف سے کوئی گواہ پیش ہوتا ہے، اسی طرح ملزم کی طرف سے بھی گواہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح عدالت کا نظام چلتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت لگے گی اور اس میں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے، نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، کیونکہ عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں اس سورہ مائدہ کے آخر میں آتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
کہ جب اللہ قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے دین کی دعوت دی اور لوگوں نے تمہاری دین کی دعوت کے جواب میں کیا رسپانس دیا، کیا لوگوں نے اس کو قبول کیا یا اس کو جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کے ویسے علم میں ہوگا، اگر لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن عدالتی کارروائی اللہ تعالیٰ بھی پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو گواہ بنا کر، سرکاری گواہ بنا کر پیش کرے گا اپنی عدالت میں کہ بتاؤ ان لوگوں کو تم نے دین کی دعوت پہنچائی تھی یا نہیں؟ رسول کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم پر دین کی دعوت پہنچا دی ہے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے یک زبان کہا کہ ہاں آپ نے دین کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اوپر انگلی اٹھا کر اللہ کی طرف یہ کہا، اللہم فشہد، اللہم فشہد، او اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا ہے، یہ مان گئے ہیں۔ قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ کرنا کہ میں نے پیغام کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ اسی قسم کی آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ کیا دن ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر، یہ ایک واقعہ بھی ہے اس آیت سے متعلقہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے قاری تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ بولے یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ سے ہم سنتے ہیں، ہم آپ کو کیا سنائیں؟ یعنی ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا، آپ ہمارا سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں نیچے کر کے دو زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور سورہ نساء، یہی سورت پڑھنی شروع کر دی انہوں نے، جو کہ جس کی اب آج ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ تو وہ آنکھیں جھکائے، آنکھیں نیچے کیے ہوئے تلاوت کیے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے جا رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ وہ کیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو عبداللہ بن مسعود جو کہ نظریں جھکائے قرآن کریم کی تلاوت کیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ٹخنے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس کرو بس کرو۔ تو میں نے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے تو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک غم ہوا کہ ایک دن آئے گا میں اپنی امت کے خلاف کھڑا کیا جاؤں گا عدالت میں، ان کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دوں گا کہ یا اللہ میں نے تو ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، اگر یہ گمراہ ہوئے تو اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچنے پر آپ رو پڑے کہ وہ کتنا غمگین دن ہوگا کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف میں گواہی دوں گا اور ان کو ٹربل میں میری وجہ سے جانا پڑے گا۔ تو یہ آیت اس طرح اتنی اہم ہے۔ تو اس کے بعد جو آیت مبارکہ آتی ہے وہ ہے، اس کا تذکرہ کل کے درس میں بھی میں نے کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ تو یہ میں نے کل بھی اس کی تشریح کی تھی کہ شراب کی ممانعت 3 قسطوں میں آئی۔ پہلی قسط میں یا پہلے درجے میں صرف یہ فرمایا گیا کہ شراب کے نقصان زیادہ ہیں اور گناہ زیادہ ہے، اس کے فائدے کم ہیں۔ دوسری آیت یہ نازل ہوئی کہ جب شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ اور تیسری آیت میں حتمی طور پر شراب سے ممانعت کر دی گئی کہ فجتنبوا، اس سے رک جاؤ، یہ جو خمر ہے یہ ممنوع ہے۔ تو یہ انہی تینوں آیتوں میں سے ایک یہ آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر اگلی آیات میں جہاد سے متعلق ہیں، کیونکہ اب یہ سورت جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی، اب مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یہ جو ہے جہاد سے متعلق آیات ہیں، اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، آپ تفصیل اپنے طور پر بھی گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت جو میرے سامنے آ رہی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ جب کوئی سلام کرے، جب کوئی گریٹنگ کرے تو اس کو گریٹنگ کا رسپانس دو،
یعنی کوئی روڈ یا رکھے پن کا اظہار نہ کرو کہ السلام علیکم کہے تو اس کو کہو وعلیکم السلام، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جوش و خروش کے ساتھ اس کا جواب دو، یا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا کم از کم اور دوہا اسی طرح کا ہی جواب دے دو جس طرح کا اس نے سلام کیا ہے، جس طرح کی اس نے گریٹنگ کی ہے۔ یہ باہمی ملنے کے آداب اس میں بتائے گئے ہیں، یہ مینرز ہیں کہ اس میں روکھے پن کا، آپس میں میل جول میں روکھے پن کا نہ اظہار ہو۔ اور پھر جو ہے وہ آگے آیت آتی ہے، یہ نماز قصر کے بارے میں ہے کہ جب تم سفر میں ہو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ آیت ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لو، یعنی اگر 4 رکھتے ہیں تو اس کی 2 رکھتے جو ہے وہ پڑھ لی جائیں۔ اور اس میں جو ہے فقہا نے بحث کی ہے کہ کتنا سفر ہو اور کتنے دن قیام ہو، مختلف فقہا کی مختلف آرا ہیں کہ کب آپ قصر کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا بیان کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا، جنگ کی حالت میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ نماز پڑھے اور ایک جو ہے وہ اسلحہ لے کر کھڑی ہو، پھر وہ جو جس نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ پھر اسلحہ لے کر کھڑی ہو جائے اور دوسری جو گروہ ہے وہ جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو جائے، یعنی حفاظت کا بھی انتظام رہے۔ اور نماز اس طرح کی نماز میں جو صلاۃ الخوف ہے جنگ کی حالت میں پڑھی جانی ہے، اس میں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ عین جنگ کی حالت میں بھی جب دشمن سر پہ کھڑا ہے اس وقت بھی تم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پھر بھی پڑھنی ہے اس وقت۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو اس وقت کفار کا لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں سامنے کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو نماز کی حالت میں تو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ترکیب آئی۔ اس کے فوراً ہی بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نماز جب جنگ کی حالت میں پڑھی جائے تو اس کو اس طرح سے کہ ایک گروہ جو ہے آپ میں سے آدھے جو ہیں وہ اسلحہ لے کر کھڑے ہوں، حفاظت کریں، اور دوسرے جو ہیں وہ نماز پڑھیں، اور جب وہ ایک رکعت پڑھ لیں دوسرے جو ہے وہ دوسرا گروہ نماز میں شامل ہو جائے اور وہ اسلحہ۔ اور نماز میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی، جنگ کی حالت میں نماز میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی کہ نماز کے دوران بھی اگر تمہیں اسلحے کا استعمال کرنا پڑے تو کر سکتے ہو، اور موومنٹ اور چہرہ ادھر ادھر بھی کرنا پڑے، جسم ادھر ادھر بھی، رخ ادھر ادھر بھی کرنا پڑے تو کر سکتے ہو۔ یہ ساری اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے کڑے وقت میں بھی نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے نہایت ہی عزیز بھائیوں، تو یہ کتنی ہی سستی ہے کہ ہم اچھے بھلے حالات میں، بالکل نارمل حالات میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں گنجائش ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہاں یہ ہے کہ اس میں گنجائش رکھ دیا کہ آپ اس کو کس طرح سے ادا کر سکیں تاکہ آپ کی حفاظت کا بھی انتظام رہے۔ میں تیزی سے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں جن کو مختصر وقت میں کور کرنا ہوتا ہے، اور سپارے کا جو ہے وہ اینڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر اصل میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ مذبذبے کا شکار ہیں، اور نہ تو وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، یہ گمراہی کی طرف جو ہے ان کی گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہی آیت آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ بھی اس کی بھی میں نے تشریح کل کی تھی، کل کے خلاصے میں بھی یہ آیت آئی تھی کہ اولیاء سے مراد یہاں وہ دوست ہے جو سرپرست دوست ہو۔ دوستوں کی بھی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ دوست ہوتے ہیں جو ایکول ہوتے ہیں، جتنا اثر آپ کا ان پر ہوتا ہے اتنا ہی اثر ان کا آپ پر ہوتا ہے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ پر حاوی ہوتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کا کوئی دوست ہے وہ بہت امیر ہے
اور وہ بوس ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ میرا دوست ہے، وہ بات تو نہیں بنتی نا. وہ کیسے دوستی تو ایکول بنیادوں پر ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بعض اوقات ایسے دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی لائف کو. تو اس قسم کی دوستی سے منع کیا گیا ہے. جو اولیاء ولی جو ہوتا ہے اس قسم کی دوستی سے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ سے یا کفار سے مسلمانوں کو ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کریں، سٹیئر کریں، ڈکٹیٹ کریں یا ڈرائیو کریں. اس طرح تو مسلم امہ کا مفاد عامہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس قسم کی دوستی سے منع کیا گیا ہے. ویسے دوستی جائز ہے، ان کو آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ سوشلائز کر سکتے ہیں اور گپ شپ لگا سکتے ہیں. یہ دوستی اس میں یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کفار سے دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وہ اس کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بس دشمنی ہی رکھنی ہے، ان کے ساتھ دوستی جائز ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے پاس کھانا کھائیں، پیزا کھائیں، سموسے کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو افطاری پہ بلائیں. تو یہ ساری دوستی سوشلائزیشن از اوکے. وٹ از فوربڈن از وہ ان کو آپ کا گارڈین نہیں بننا چاہیے، وہ آپ کے سرپرست نہ بن جائے، آپ کو کنٹرول کرنا نہ شروع کر دیں. اور میں آخری آیت پڑھوں گا کیونکہ وقت بالکل ختم کافی زیادہ ہو گیا ہے، کہ 5ویں سپارے کا اینڈ اس آیت سے ہوتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے اگر تم پہلے ہی شکر گزار ہو اور پہلے ہی ایمان لانے والے ہو. اللہ تعالیٰ جب ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم شکر سے وہ جو دور بھاگتے ہیں، جب اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تنبیہ کرنے کے لیے اپنا عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شکر گزار بنے. آج کل بھی کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ایک مسلمان جو ہیومینٹی ہے وہ عذاب سے گزر رہی ہے، ایک مصیبت سے گزر رہی ہے، ایک تکلیف سے گزر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف اس آیت میں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تکلیفیں اس لیے نہیں بھیجتا کہ لوگوں کو ٹارچر کروں، میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ شکر گزار بنے، تاکہ وہ ایمان والے بنے، تاکہ ان کا ایمان سٹرونگر ہو، تاکہ وہ اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جو ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.